نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fire number 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. سورة الأحزاب آية 31. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، جس کے دل میں کوئی روگ ہوگا وہ غلط توقع لگا بیٹھے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ باریک بین خبردار ہے۔ اب یہاں پہ امہات المومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سب عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ کا درجہ اور رتبہ عام عورتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو اشرف عطا فرمایا تھا اس کی وجہ سے ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ تو یہاں پر ان کو ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کر کے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس کے مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے، اور اس لیے یہ ہدایت تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے کیا رکھا ہے، کشش رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے خصوصی پھر کیا دی جا رہی ہیں، ہدایات دی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ اللہ نے عورتوں کی آواز میں فطری طور پر دلکشی اور نرمی اور نزاکت رکھی ہے۔ تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی مرد سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو، مردوں کے ساتھ بات کرتے وقت ایسا لب و لہجہ اختیار نہ کرو جس میں نرمی ہو، لطافت ہو، اور جس سے وہ کیا ہو، اٹریکٹ ہو تمہاری طرف۔ جس کے دل میں روگ ہے، مطلب جس کے دل میں برائی ہے یا کھوٹ ہے، تو وہ کیا سمجھے گا، اس کو غلط مطلب لے گا، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور پھر قاعدے کے مطابق بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ نامحرم سے بات کی جا سکتی ہے کام کے سلسلے میں، لیکن اس طرح بات مت کیجیے کہ وہ جس میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، مسکراہٹ ہو۔ جس طرح اکثر ہم لوگ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم جب کسی بھی نامحرم سے بات کریں، چاہے وہ ٹیلر ہے، چاہے وہ کوئی شاپ کیپر ہے، تو اس سے اس طرح مسکرا کر بات نہ کریں، بلکہ صرف کام کی بات کریں، دیٹس اٹ۔ تاکہ وہ ہم دیکھتے ہیں تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اس طرح سے بات کرتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی اور کہیں اور بھی، تو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، صرف اور صرف کام کی بات کرنی چاہیے، وہ الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی گھروں میں ٹک کر رہو، غیر ضروری ضرورت نہ ہو تو پھر گھر سے نہ نکلو، بے حد ضرورت ہو تو گھر سے نکلو، ورنہ گھر سے نہ نکلو۔ اب یہاں پہ صاف صاف بیان کر دیا گیا کہ عورت کا کام جو ہے وہ باہر کے کام کرنا نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر رہ کر گھر کے کام کرنا ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے، گھر کا سرکل نہیں چلتا، بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہوتی، گھر میں جو ہے کھانا پینا ٹھیک سے نہیں ہے، ایک بندے کے کمانے سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، تو عورت باہر نکل کے کام کر سکتی ہے، لیکن پردے کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے۔ صرف ضرورت ہے تو جا سکتی ہے۔ اگر شوقیہ جاب کرنا، یہاں پہ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر شوقیہ جاب کرنی ہے، گھر میں اگر فراوانی ہے رزق کی، پھر بھی باہر جانا ہی ہے، گھر کو اگنور کر کے، بچوں کو اگنور کر کے، تو پھر یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح، یعنی کہ جس طرح پہلے عورتیں نکلتی تھیں بے پردہ ہو کر زمانہ جاہلیت میں، اور لوگوں کو دعوت نظارہ دے کر، خوشبو لگا کر، تو ویسے نہیں نکلنا، بلکہ کیا کرنا ہے، سادہ لباس میں نکلنا ہے باہر، اور باپردہ ہو کر باہر نکلنا ہے۔ اور پھر اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا عورتوں پر بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ مردوں پر فرض ہے۔
جن کے پاس سونا ہے ان کی زکوٰۃ بنتی ہے، ان کو وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو، اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بیان کر کے یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو پاکیزہ کر دے اور ہر قسم کی گندگی یعنی برائیاں اور کوئی بھی چیز ہے تو وہ ان کو دور فرما دے، یعنی کہ جو پچھلی برائیاں بتائی جا رہی ہیں ان سے اجتناب کرو۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیے، پڑھنا اور پڑھانا۔ یہاں پہ بہترین کام بتایا جا رہا ہے جس کا حکم ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو یہاں پہ یہی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں سناتے ہیں، اور احادیث جو تم سنتی ہو، تو پھر انہیں کیا کرو، لوگوں ان کا ذکر کرو، لوگوں کو سکھاؤ۔ اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے آیت نمبر 33 میں دیکھیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پہ اہل بیت سے تمام امہات المومنین اور ان کی تمام اولادیں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل بیت سے یہاں پہ تمام امہات المومنین اور تمام جو ہے ان کی اولادیں شامل ہیں۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، آیت 35۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تمام لوگ جو کون ہے، مومن ہے، چاہے عورتیں ہیں مرد۔ اب یہاں پہ کلیریفیکیشن دی جا رہی ہے کہ آپ کے جو مرد ہیں، آپ کے ہسبینڈ، ان کو فوقیت ضرور آپ پر حاصل ہے ایک درجہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اطاعت کرو، لیکن ثواب کے معاملے میں اور نیک کام کے بدلے میں برابر کا درجہ دیا جائے گا۔ کوئی بھی جو ہے ڈفرینشیشن نہیں کی جائے گی کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے۔ یہ دنیا کے ہمارے رول ہیں، ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے جابس پہ ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ رول نہیں ہے۔ جو مرد جتنی نیکی کرے گا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور جو عورت جتنی نیکی کرے گی اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت میں، اطاعت الہی میں اور آخرت کے درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کے لیے یکساں طور پر کیا ہے، میدان کھلا ہے، اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنس کی بنیاد پر کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ مومن عورت اور مرد کا الگ الگ ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان دونوں میں بظاہر تو فرق ہے، مطلب بظاہر صاف میں فرق ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان کا درجہ جو ہے وہ اسلام میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک مرد کا ہے، ویسے ایک عورت کا ہے۔ اور پھر فما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امرهم۔ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سیری گمراہی میں پڑے گا۔ اب یہاں پہ جو آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ آیت جو ہے زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ جو اصلاً عرب تھے، انہیں کسی نے بچپن میں پکڑ کر زبردستی بطور غلام بیچ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس پر انہیں ان کے بھائی کو خاندانی وجہات کی بنیاد پر تعامل ہوا کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کال لائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، سر جھکا دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا، ان کا باہم نکاح ہو گیا۔ اور پھر وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو جبکہ آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور آپ نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ کو لوگوں سے خوف تھا،
حالانکہ اللہ سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈریں. بس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لئے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جب اپنی غرض پوری کر لیں. اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا. جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حرج نہیں. یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا ہے جو پہلے ہوئے اللہ کے کام اندازے پر مقرر ہوئے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مزاج میں فرق تھا. زید بن حارثہ جو کہ منہ بولے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور زینب جو تھی وہ پھپھیزاد بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان کے مزاج میں فرق تھا تو ان کے تعلقات خوشگوار نہ بن سکے. اسی بنیاد پر ان میں کیا رہتی تھی, انبن رہتی تھی, جس کا تذکرہ زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا جو ہے خواہش بھی ظاہر کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دینے سے روکتے تھے اور نباہ کرنے کی تلقین کرتے تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے جب طلاق واقع ہوگی تو زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آ جائیں گی. تاہم زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی کہ لے پالک بیٹے کو بیٹی کی طرح سمجھتے تھے, تو تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا تھا یہ ڈر, لوگ بات کریں گے, اور لوگ دل میں چھپانے والی بات یہی کی جا رہی ہے کہ آپ کو دل میں ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اپنے لے پالک بیٹے کی جو ہے بیوی سے آپ کا نکاح ہو گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں, آپ لوگوں سے خوف نہ کھائیں, لوگ جو بھی باتیں کریں آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, حالانکہ جب اللہ نے آپ کے ذریعے سے رسم, اب یہ رسم ختم کری تھی اللہ تعالیٰ نے کہ لے پالک بیٹے جو ہے وہ اصلی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے. جو اڈاپٹیڈ بچے ہیں ان میں ان کا خون سے تعلق نہیں ہوتا, تو پھر وہ ان کے جو باقی جو ان پہ لگتے ہیں محرم رشتوں کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہی بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا کیونکہ عربوں کے یہاں یہ زمانے جاہلیت میں رسم تھی, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی. اور پھر کہا کہ یعنی نکاح کے بعد جب زید بن حارثہ اور زینب کا رضی اللہ عنہ کا جب ان کی طلاق ہو گئی تو پھر ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لائی گئی. اور پھر الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون, یہ سب ایسے تھے جو اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے, اللہ سے ہی ڈرتے تھے, اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتے تھے, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ کوئی حرج نہیں, یعنی کہ زینب رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پہلے ہی تقدیر الہی کا فیصلہ تھا جو کہ ہر صورت میں ہونا تھا. اور پھر یہی دستور اللہ کا پہلے یعنی کہ جو پہلے انبیاء گزرے ان پر میں اللہ کا یہ دستور تھا, اللہ کے کام اندازے کے مطابق ہے, اور وہ سب ایسے تھے, سب پیغمبر ایسے تھے جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتے تھے, اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے, وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے. اللہ کے دین کی تبلیغ میں اور دعوت میں جو مشکلات پیش آتی تھیں اللہ ان میں ان کی کیا کرتا تھا, کارسازی کرتا تھا, اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انہیں بچاتا تھا. اور پھر اگلی آیت دیکھیے, آیت نمبر 40, یہ خاتم النبیین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے ان کے بارے میں ہے, ختم نبوت کے بارے میں ہے. وہ کیا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے, اور اللہ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے باپ نہیں ہے. اس امور سے ان پر تانا زنی کرنا نہیں بنتا کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, بلکہ زید بن حارثہ تو کیا, وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے, اور وہ کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یعنی کہ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے, قاسم اور طاہر اور طیب, اور ایک ابراہیم. وہ ابراہیم جو ہے, ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ ماریا قبطیہ جو تھیں ان کے رضی اللہ عنہ ان کے وطن سے تھے, لیکن سب کے سب بچپن میں فوت ہو گئے تھے. ان میں سے کوئی بھی جو ہے جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہونا تھی, اس لیے آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا, اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں, تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اور اللہ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. اللہ نے کیوں نہیں آپ کے لیے اولاد نگران رکھی, اس لیے کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ دیں یا ان کو نعوذ باللہ نبی نہ سمجھنے لگ جائیں. اس لیے اللہ کا فیصلہ تھا, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنا کوئی بھی فیصلہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرانا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے.
اور پھر اگلی آیت دیکھیے 40 آیت 41 اللہ کے ذکر کرنے کے بارے میں ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. مسلمانوں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے. اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، کیونکہ اللہ کون ہے؟ وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. صبح شام وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. اور اس کے فرشتے تمہارے حق میں کیا کرتے ہیں؟ دعائے رحمت. فرشتے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آئے، یعنی کہ ان کو جہالت کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیرے سے نکال کر ان کو ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آ، ان کو علم کی روشنی کی طرف لے کر آ. یہ فرشتے دعا کرتے ہیں تمام انسانوں کے حق میں کہ اللہ انہیں ہدایت ملے، ان انسانوں کو ہدایت ملے. اور اللہ مومنوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑھ کے اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو قرآن دے دیا ہے مومنوں کو، اور یہ اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی نہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور اللہ کی ہم پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس وقت. الحمدللہ رب العالمین. اور پھر تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی گواہی بھی دیں گے، ان کی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کی بھی جنہوں نے آپ کی تکذیب کی، جنہوں نے آپ کو جھٹلایا. آپ قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وجود سے پہچان لیں گے جو چمکتے ہوں گے. اس طرح آپ دیگر انبیاء کی بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے یقینی ان کے بنیاد پر ہوگی، یعنی جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے ہیں. کس سے؟ کس کی خوشخبری سنانے والے ہیں؟ مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور آگاہ کر دینے والے ہیں کہ جو نہیں مانے گا، جو میری تکذیب کرے گا، جو قرآن کو جھٹلائے گا، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی قرآن پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ جہنم ہے. اور کیا ہے؟ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے روشن چراغ ہے. جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں. اور پھر جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے، یہ پوری کی پوری سراپا رحمت اور اس کی سراپا روشنی ہے. اور ساتھ میں جو آپ کی سنت ہے، اس پہ عمل کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کتاب پہ عمل کس طرح کرنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اب مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا فضل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. آیت نمبر 49. اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کر لیا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی، ان کو ٹچ نہیں کیا، تو ان پر عدت کرنا جائز نہیں ہے. ان پر نکاح کی عدت کا شمار کا عمل جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو اور بس کچھ نہ کچھ ان دے دو، یعنی کہ تھوڑا سا فائدہ دے دو. یعنی کہ جس کا مہر مقرر نہ ہو اسے حسب توفیق کچھ دے دیا جائے، جس کا مہر مقرر اس کو ہاف دیتے ہیں، اور پھر بھلے طریقے سے کیا کرو، انہیں رخصت کر دو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک. آیت نمبر 50. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے غنیمت میں آپ کو دی، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں، پھپھیوں کی لڑکیاں، اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورتیں جو اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیں. یہ صورت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نکاح کرنا چاہے. یہ خاص طور پہ صرف آپ ہی کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں. یہ اس لیے کہ آپ پر حرج واقع نہ ہو. اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم والا ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شرعی احکامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتیاز حاصل ہے جو کسی اور مسلمان کو حاصل نہیں ہے. اور آپ کی خصوصیات بھی کہا جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ صدقہ، یعنی کہ آپ پر حرام تھا. اور اس کا بعض خصوصیات ذکر نکاح سے ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہی تھا کہ 9 یا پھر 11 امہات المومنین کی تعداد بتائی جاتی ہے.
تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھا، باقی اور مسلمانوں پر یہ حلال نہیں ہے. اور پھر یہ اجازت صرف آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ حق نہیں ہے. اور جو ان پہ احکام مقرر کر رکھے ہیں اس پہ ان کے مطابق عمل کریں گے. اور پھر آیت نمبر دیکھیے 53. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی حرمت کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے کس طرح عزت و احترام کس طرح کرنا ہے. کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر یہ کہ تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، اور کھانے کے پکنے کا یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہی باتوں مشغول نہ ہو جایا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے طلب کرو، اور تمہارے ان کے دلوں میں کامل پاکیزگی یہی ہے. نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی وقت آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس آیت کا نزول کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کرتے رہے، جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی، تاہم حیا و اخلاق کی وجہ سے اپنے نے جانے کے لیے نہیں کہا. چنانچہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح گھر میں جانا ہے اور کس طرح سے آپ نے وہاں اجازت طلب کرنی ہے، کس طرح احترام کو ملوز خاطر رکھنا ہے، کیونکہ ان کی حرمت بہرحال آپ تمام مسلمانوں سے بالا تر ہے، اور ہمیں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور احترام کا خیال رکھنا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب جاؤ تو اجازت لو، اور تب تک نہ جاؤ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر فوراً وہاں سے رخصت ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کے باتیں مت کرتے رہو. اب یہاں پہ کھانے کا ذکر تو ایسے نزول آیت کی وجہ سے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کام ختم ہو جائے تو پھر چلے جاؤ، فضول وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرو، یہ بتایا جا رہا ہے. اور بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل مت ہو. اور پھر یہ کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز طلب کرنی ہو امہات المومنین سے، پھر پردے کے پیچھے طلب کرو، اور یہی کامل پاکیزگی ہے. اور یہ تم پر جائز نہیں کہ تمہاری کسی بھی بات سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو. اور آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تم پر کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ تم جو ہے امہات المومنین سے نکاح کرو، کیونکہ وہ کون ہے؟ امت کی مائیں ہیں. اور یہی، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. تم کس چیز کو ظاہر کرو یا خفیہ رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں، بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں لونڈی غلام کے سامنے ہو. اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے. اب یہاں پہ عورتوں کو تقویٰ کا حکم واضح کیا جا رہا ہے کہ پردہ کہاں سے کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی، مطلب جو محرم رشتے ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں یا پھر ماتحت غلام، ان کے سامنے عورتوں کو پردہ کرنا اگر نہیں بھی کریں گی تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور لیکن جب کسی نامحرم کے سامنے تو پھر کیا کرنا ہے؟ حجاب کرنا ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اس کے بعد بہت خوبصورت آیت ہے درود پاک کے بارے میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرتبہ اور منزلت کا بیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں میں بھی آپ کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں اور آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ نے اہل زمین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا کرے، تاکہ آپ کی تعریف میں دونوں آسمانی بھی اور زمینی مخلوق بھی سب شامل ہو جائے، فرشتے بھی شامل ہو جائیں اور انسان بھی شامل ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، عطیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، ہم درود کس طرح بھیجیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، مطلب وہ درود جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
وہ درود پڑھ کے آپ درود بھیج سکتے ہیں، اور جو چھوٹا درود ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ درود السلام کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور ایسے ہی ایک اور حدیث پاک مفہوم ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود پڑھنا شرط ہے، وہ دعا آسمان تک نہیں جاتی جس سے پہلے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں، جس طرح آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی خاص فضیلت ہے درود پڑھنے کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود السلام کا اہتمام کیا کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایذا دینے کے دو مطلب نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ اعمال ہے جو جس کے کرنے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت، جو اگر ہم اس وقت کے دور کی بات دیکھیں تو وہ کام کرنے سے جو کفار وہ کام کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفات دیا کرتے تھے، کفار مکہ جو ظلم کیا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور ظاہر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اس سے وہ تمام احکامات جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں، آج ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کتنے آرام سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ اس سے، دیکھیے میں اس بات کو یہ نہیں کہتی کہ بہت لوگ ہیں جو شرک میں غلو کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ غلو کر رہے ہیں، میں بہت سی ایسی نعتیں ہیں جس میں شرکی الفاظ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس کو ہم منع کر رہے ہیں ہم اس لیول تک بڑھ جائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے اس کو بھی فراموش کر بیٹھیں۔ ہم اس کو منع کریں، دلائل سے ایک بار سمجھا دیں، اس کے بعد آپ اس طرح سے بحث کریں کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون ہے وہ، کون ذات ہے جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، جس پہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کس طرح بات بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو منع بھی کرنا ہے تو پھر طریقے سے منع کیجیے، یا اس کو آپ سے ریفرنس بتائیے، بلکہ میں تو اس بات میں مانتی ہوں کہ انبیاء کی فضیلت کے اعتبار سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، بحث کرنی ہی نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے۔ جیسے اب ربیع الاول سٹارٹ ہو جائے گا، پھر لوگوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں۔ آپ کو منع کرنا ہے آپ منع کریں، اب دلیل دیں قرآن سے، لیکن اس لیول تک بڑھ جانا، اس طرح کی باتیں کرنا کہ آپ کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی بھول جائیں، یہ سب چیزیں تکلیف دینے والی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرنی۔ ہم کسی مسئلہ کو پروموٹ نہیں کریں یہاں پہ، ہم صرف قرآن اور سنت کو فالو کریں، دیٹس اٹ، بس۔ اگر کہیں ہمیں لگتا ہے کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، لیکن کبھی بھی انبیاء کی فضیلت کے بارے میں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں کبھی اس سے بحث مت کیجیے گا، کیونکہ اللہ کو شریف یہ ناپسند ہے بات۔ اور پھر والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور شدید گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو صرف اور صرف کیا کہتے ہیں بہتان لگانے کے لیے، یا ان کی بدنامی کرنے کے لیے ان کے بارے میں ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو ارتکاب ہی نہیں کیا انہوں نے، تو پھر یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگلی آیت پردے کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پردے کے احکامات آ رہے ہیں کہ چادر لٹکا لیں، مطلب چادروں سے اپنے، اب یہاں پہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چہرے کا گھونگھٹ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ چادر لٹکانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بناؤ سنگھار کی چیز جو ہے وہ اس کو چھپا لیں، جو بھی چیز ان کی نظر آتی ہے جس سے بناؤ سنگھار کا اظہار ہوتا ہے، وہ اعضاء جن کو دیکھ کے مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا وہ ایسا زیور جس کو دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہوں، ان کو چھپا کے چلنا، زرق برق کے لباس اور زیورات کی نمائش نہیں کرنی۔ تو کیا کرنا ہے؟ چادر لینی ہے، پردہ کرنا ہے، اور پھر جو عورتیں چادریں لیں گی، جو عورتیں مسلمانوں والا لباس پہنیں گی، پتہ ہوگا کہ وہ ڈھانپی ہوئی ہیں، تو لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، تو پھر کیا ہوگی؟ ان کی شناخت ہو جائے گی، ان کی شناخت ہو جائے گی، تو پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پردے کی حکمت کو، اس کے فائدے کا بیان یہ ہے کہ جو بحیا عورت ہے اور بے شرم عورت ہے اس کے درمیان بھی پہچان ہوگی، پردے سے معلوم ہوگا یہ خاندانی عورت ہے، تو پھر لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کی جرت نہیں کریں گے۔
اور جو بے پردہ عورتیں ہیں ظاہر ہے پھر وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنتی ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے عبایا نہیں لیتی تھی، میں پہلے پردہ نہیں کرتی تھی. جب میں نے پیل کرنا شروع کیا، باقاعدہ عبایا کر لینا شروع کیا، تو مجھے بہت پروٹیکٹو فیل ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے بارے میں، لیکن مجھے بہت پروٹیکٹو، مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے ڈھانپ دیا کسی چیز نے، اور میں لوگوں کی بری نظروں سے بچ گئی ہوں الحمدللہ. یہ سب چیزیں اللہ کی رحمتیں ہیں جن کو ہم اپنے پر وہ سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں. اور پھر دیکھیے آیت نمبر 69، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی ہے اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہایت باحیات ہے. انہوں نے اپنا جسم کسی سامنے ننگا نہیں کیا تھا. بنی اسرائیل کہنے لگے شاید موسیٰ کے جسم پر برس کے داغ ہے یا پھر کوئی قسم کی آفت ہے، اس کی وجہ سے ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل فرما رہے تھے، کپڑے اتار کے ایک پتھر پر رکھ دیے تو پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی مجلس میں پہنچ گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو سارے شبہات دور ہو گئے. تو پھر انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں کی تھی، اس طرح کی باتیں کر کے تم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ بات، یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ وہ پیغمبر جو ہیں بہت عزت والے تھے. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح اعزاز مت دو. کیا ہوا کہ جب ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم ہوئی تو ایک شخص نے کہا عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو غضب ناک ہوا، حتیٰ کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں سے کہیں زیادہ عذاب پہنچائی گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اے ایمان والو، اب بھی کے بھی ایمان والو، اور جو اس وقت کے ایمان والے تھے یا جو بھی لوگ تھے، تمام لوگ اور تمام مسلمانوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات مت کیا کرو اس طرح عام لوگ کے بارے میں کرتے ہو. میری بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے سامنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اس طرح کی بات نہ کریں جس سے ان کی شان میں کسی بھی طرح کی کمی ہو. وہ عام لوگوں کی طرح ہماری ڈسکشنز کے لیے نہیں ہے، ہم ان پر عام لوگوں کی طرح بات نہیں کر سکتے. اس لیے جو احترام کا ایک لیول ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین پر اور پہاڑوں اور آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا. انسان بڑا ہی ظالم جاہل ہے. اب بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ایمان والو سیدھی اور سچی بات کیا کرو، قولاً سدیدا، سیدھی بات کرو. اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس نے بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی مراد پا لی. یہاں پر دیکھیے ہر جگہ پہ جہاں پر اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے. اس لیے ہمیں ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ان کا احترام بھی کرنا ہے بسط دل سے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی خوشنودی پالیں، اللہ کی رضا پالیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرنی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کے احکامات کی پیروی بھی کرنی ہے، ان کی سنت پہ عمل بھی کرنا ہے. اور پھر اللہ نے اپنی اس امانت کو، یعنی کہ دین ایک امانت ہے، دین بھی ایک امانت ہے اور یہ قرآن پاک بھی امانت ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں دیکھیے یہاں پہ احکام شریعہ کی بات کی جا رہی ہے. تو اس سے مطلب قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی دین بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی اس امانت کو آسمانوں پر ڈالا، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا کہ اس کو اٹھا لے. تو سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم اس بار کو نہیں اٹھا سکتے. لیکن جب انسان کے سامنے پیش کیا تو انسان نے فٹافٹ اس بار کو اٹھا لیا. کیونکہ انسان کیا ہے؟ انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل کہا گیا اس پر. انسان نے بس ایسے ہی جلد بازی میں اس کی جو کیا کہتے ہیں بار ہے، اس بار کے بوجھ کو سمجھا نہیں بلکہ اس کو اٹھا لیا. انسان نے اسی کس وقت قبول کیا، اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ اپنی فلاح کے بارے میں ایک خاص قسم کا احساس شعور رکھتا ہے. ہم اس حقیقت سے واقف نہیں ہے لیکن اللہ کو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے. تو اللہ نے ان سب پہ پیش کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکیں گے، لیکن انسان نے اس کو ذمہ داری کو قبول کر لیا، فضیلت کے شوق میں اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. اب جب قبول کیا ہے تو پھر نبھانا بھی مشکل ہے. تو انسان کو اس امانت کو اچھی طرح سے نبھانا ہے.
اور پھر لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اللہ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دیتا ہے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ بار امانت کیوں ڈالا؟ تاکہ اللہ پہچان لے کہ انسانوں میں سے کون منافق ہے اور کون مشرک ہیں۔ جو منافق ہوں گے مرد اور عورت، اور جو مشرک مرد اور عورت ہوں گے اللہ ان کو سزا دے گا، اور جو مومن مرد اور عورت ہوں گے ان کی توبہ اللہ قبول کرے گا، اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگلی سورہ سورہ سبا ہے، سورہ سبا مکی سورہ ہے، اس کی 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، وہ بڑی حکمت والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور اس پہ چڑھ جائے، وہ سب کے سب سے باخبر ہے اور مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 10، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کیا کرو، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زریں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، اور تم سب نیک کام کیا کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، یعنی کہ داؤد علیہ السلام جو ہے ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح کھانے میں مصروف ہو جاتے، اٹھتے پرندے ٹھہر جاتے، اور وہ بھی کیا کرتے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ تو یعنی کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو اللہ کا حکم کیا تھا پرندوں اور پہاڑوں کو کہ وہ بھی تسبیح ان کے ساتھ کریں۔ اور پھر لوہے کو ان کو سب سے پہلے زرہ بنانا سکھایا گیا تھا، ان کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ آگ میں تپ کر نرم ہو جاتا تھا، ان کو سکھایا گیا کس طرح سے زرہ بنانا ہے، مطلب وہ جو لباس بناتے تھے لوہے کا بھی شاید بناتے ہوں گے، وہ جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، تو وہ لباس بنانا ان کو سکھایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا لوہا تو پھر بغیر آگ کے بغیر ہتھوڑی کے وہ ان کے موم کے گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے وہ چاہتے اس کو بنا لیتے تھے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا تھا، جس کو بروئے کار لا کے انہوں نے لوہے کو پگھلانے اور اسے نہایت باریک کڑیوں کی زرے بنانے کا فن سیکھا اور اس کو خوب ترقی دی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم سب کیا کرو؟ نیک کام کرو، یعنی نعمتوں کے بدلے میں صالح کا اہتمام، عمل صالح کا اہتمام کرو، اور میرا عملی شکر بھی کرو۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ یقیناً میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اس سے اگلے دیکھیے ولی سلیمان الریحا غدوہا شہر و رواہا، اور یعنی ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا کہ صبح کی منزل اس کے مہینے بھر کی ہوتی، اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ سے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی سلمان اسلام کو کیا دیا گیا تھا؟ سلطنت اور لشکر جس طرح دی گئی تھی کہ ہوا ان کے تابع تھی، جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں انہیں رفتار سے لے جاتی، اور ایک مہینے جتنی مسافت سے صبح سے دوپہر کی ایک منزل میں طے ہوتی، اور پھر اس طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے کی مسافت کے برابر طے ہوتی، مطلب جو ایک مہینے کا سفر تھا وہ 12 گھنٹے میں پورا ہو جاتا تھا ان کا۔ یہ سارے معجزات تھے سلمان علیہ السلام کے، اور ان کو اللہ نے کنٹرول دیا تھا۔ اور پھر انہیں جو ہے تانبے کا چشمہ، یعنی کہ تانبے کی وہ دھاتیں جس سے وہ جو چاہے بنائیں، وہ بھی ان کے اس میں تھی، تصرف میں تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جنات کو بھی ان کے قبضے میں دے دیا گیا تھا۔ تو پھر جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے، حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد اس شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنات جو بھی سلمان علیہ السلام چاہتے وہ بنا دیتے تھے۔ اور پھر فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی ساق کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلمان گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنات سمجھتے تھے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، جنات کو یہ ان کے تصور میں تھا کہ شاید وہ سلمان کے زمانے میں جنات کو بارے مشہور تھا کہ وہ علم غیب جانتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات موکل رکھے ہوئے ہیں، فلاں فلاں مسئلے کا حل بتا کے بتائیں گے۔ تو اس بات کو صحیح چیزیں کی تردید کی جا رہی ہے کہ سلمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے ان پر موت بھیج دی، اس کی خبر کسی جن کو نہیں ہے، وہ اپنے محل میں کھڑے تھے اور سانپ پکڑا ہوا تھا، مطلب لاٹھی پکڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ گھن کے کیڑے سے صرف کہا کہ ان کی لاٹھی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لے۔
تو جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلمان السلام جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے. انہیں تب پتہ چلا جب اثار نیچے گرا اور سلمان السلام جو ہے وہ پھر جب وہ گرے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہاں ان کی وفات ہو چکی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو وہ عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. لقد کان لسبع فی اور یہ اس میں یہ بھی ہے کہ شاید کہ اس وقت جنات کوئی محل بنا رہے تھے یا شاید بیت المقدس بنا رہے تھے، کنفرم نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کی روایت. اور وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، جب کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا، کیونکہ اگر ان کو پہلے پتہ چلا تو پھر وہ کام چھوڑ دیتے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیات جنتان عن یمین و شمال. اور قوم سبا نے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے. ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو. عمدہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا. پھر ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے میں 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے. ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ یہ دیا، ہم ایسی ہی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیتے ہیں. اب قوم سبا کی بات کی جا رہی ہے. یہ قوم سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو سلمان السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی. قوم کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا. آج کل یہ یمن میں واقع ہے. یہ بڑا خوشحال ملک تھا. یہ ملک جو ہے بحری اور بری تجارت میں ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی. لیکن اور کہتے ہیں کہ اس شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، اس میں چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی احکامات کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. انہوں نے گناہ کیا. اللہ کے اتنی نعمتوں کے بعد بھی انہوں نے کیا کی؟ گناہ اور برائیاں کی، جس وجہ سے ان پر کیا آیا؟ تیز و تند سیلاب آ گیا. اور سیلاب نے کیا کیا؟ پھر تمام جو ہے ان کے ہرے بھرے باغوں کو بہا لے گئے اور ان کے باغات تباہ ہو گئے، ان کی صنعتیں تباہ ہو گئی. اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ان کو بدمزہ میووں والے باغ دیے گئے. یہ ناشکری کا بدلہ تھا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس طرح ہی ناشکری کا بدلہ دیتے ہیں. جو لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں ان کا بدلہ اس طرح ہی دیا جاتا ہے. اور آیت نمبر 22 دیکھیے، بلکہ آیت نمبر 20 دیکھیے پہلے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا. تو یہ لوگ اس کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کے ایک جماعت کے. شیطان پر ان کو کوئی زور و دباؤ نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں، ان لوگوں میں جو اس میں شک میں ہو. اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر ڈالا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ شیطان کے ساتھی ہیں. شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا. شیطان ان کے اعمال کو بہترین کر کے دکھایا. سوائے مومنوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. اور پھر کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو. نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں میں نہ زمینوں میں ایک ذرے کا بھی اختیار ہے، نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. شفاعت بھی اس کے پاس کچھ فائدہ نہیں دیتی سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں حق فرمایا، بہت بلند و بالا اور بہت بڑا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو مشرکین سے پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے ان کے جن کا تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے، تم سمجھتے ہو معبود ہیں، وہ اللہ کے مددگار ہیں، ان کو بلا لو. لیکن ان کا کسی بھی چیز پہ اختیار نہیں ہے، نہ کوئی خیر پر نہ کوئی شر پر، نہ پیدائش میں نہ ملکیت میں، نہ ہی کائنات کے کسی بھی تصرف میں. کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. وہ اللہ کا مددگار نہیں ہے. اللہ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی کوئی اور مشکل کشا ہے اللہ کے علاوہ، نہ ہی کوئی اور حاجت روا ہے اللہ کے علاوہ، اور نہ ہی کوئی اللہ کا مددگار ہے. تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر شفاعت بھی اس کے کام نہیں آتی جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. مطلب یہ کہ انبیاء اور ملائکہ وغیرہ سفارش نہیں کر سکیں گے، اور یعنی کہ سفارش فائدہ مند نہیں ہوگی، نہ ہی انہیں اجازت ہوگی. صرف ان کی شفاعت کی جائے گی جو کہ صالحین ہوں گے. صرف انہیں کے حق میں شفاعت کریں گے جو کہ شفاعت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں. جس کی سفارش کے حکم اللہ دے گا اس کی سفارش کی جائے گی، باقی سب کی سفارش نہیں کی جائے گی. اس طرح میں ایک حدیث سے پاک مفہوم پڑھ رہی تھی، مجھے کل کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی. وہ ویڈیو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں. تو میں نے تھوڑا سا من کا ساتھ دیکھتی ہوں. بخاری میں نے کھولی، بخاری میں نے وہ حدیث پڑھی جس میں شفاعت کا ذکر تھا. تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار شفاعت فرمائیں گے اور 3 بار لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. لیکن آخر میں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے بارے میں کہا گیا خالدین فیہا، جو ہمیشہ جہنم میں رہے.
ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں کم سے کم جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، کیونکہ ان لوگوں کی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر آیت دیکھیے، آیت نمبر 36 دیکھیے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجیے میرے رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس کے لیے زیادہ مال، جس کو چاہے وہ زیادہ مال دے دے، جس کو چاہے کم دے دے، اس لیے زیادہ مال والے کو کرنا نہیں چاہیے اور کم مال والے کو بگڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کا تمام رزق۔ اور پھر وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں میں قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے اور بے خوف ہو کر بہشت کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے یا تمہارے پاس زیادہ اولاد ہے، وہ اس چیز کا ذریعہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے تم اپنی اولاد کے ذریعے مال کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ اکڑنے کی چیز نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ ہاں تمہارے اپنے اچھے اعمال ہوگے تو ضرور تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا اور تمہیں بہشت کے باغات دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ حدیث پاک مفہوم دیکھتے ہیں کہ اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2564، کہ اللہ کو ہماری شکلیں نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے مال نہیں چاہیے، اللہ ہمارے اعمال اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ يَحْشُرُكُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن ان سب کو جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ جب یہ لوگ فرشتوں کی بات، اہل مکہ کی بات کی جا رہی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے نعوذ باللہ، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھیں، کیا پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور تمہارا ولی تو ہی ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی بات کرتے تھے، ان میں سے اکثر کوئی انہیں پر ایمان تھا۔ یعنی فرشتے بھی حتیثہ کی طرح اور باقی تمام جتنے بھی اللہ کے معزز بندے ہوں گے جن کا نام لے کے شرک کرتے ہیں آج لوگ، اللہ ان سب سے بلا کے پوچھیں گے نا، تو فرشتے بھی ان کی طرح ہی بریت کا اعلان کریں گے، کہیں گے اللہ ہماری بات یہ نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی بات کرتے تھے، یہ شیطانوں کے پیچھے چلتے تھے، یہ شیطانوں کے پجاری ہیں اور اس کے کہنے پہ چلتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 48، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دیجیے میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلی بار ابھرا تھا نہ دوبارہ ابھر سکے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ کہ جو وحی میرے پہ کی جاتی ہے وہ حق اور سچ ہے، اور ہر غیب کا جاننے والا، غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ جو ہے وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، اور جو حق جو ہے آ چکا ہے کلیئرلی، اور باطل ختم ہو گیا ہے، اور پہلے بھی باطل نہیں ابھرا تھا، پہلے بھی باطل کی کوئی فتح نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اب ہو۔ اور پھر آیت نمبر 51 دیکھیے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اس وقت آپ ملاحظہ کریں جب کافر گھبرائے ہوئے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، وہ قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو گیا، جیسے کہ ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی کہ اب جب میدان حشر ہوگا تو پھر کافر بھاگ نہیں سکیں گے، اس وقت کہیں گے ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ایمان کیسے لا سکتے ہو جبکہ بہت دور آ چکے ہو تم آخرت ایمان کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ بہت دور کی جگہ ہے، تو اب تو تم بہت دور آ گئے، اب تم کیسے ایمان لانے کا کہہ رہے ہو؟ اور پھر پہلے وہ خود ہی گمان کرتے تھے، دور دور کی پھینکتے تھے، لمبی لمبی پھینکتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ قیامت ہے ہی نہیں، حساب کتاب ہے ہی نہیں، یا قرآن کے بارے میں کہتے تھے جادو ہے، گھڑا ہوا ہے اور پچھلوں کی کہانیاں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں یا مجنون، ان کے پاس کسی بات کی دلیل نہیں تھی۔ لیکن اب آخرت میں وہ چاہیں گے ان کا ایمان قبول کیا جائے، تو پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی نجات ہوگی، اور ان کی خواہش پہ، ان کے درمیان کی خواہش اور ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، اور یعنی پچھلی امتوں کا بھی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جو کافر تھے، اور ان کا بھی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ سورہ سبا کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ اگلی سورہ سورہ فاتر، سورہ فاتر مکی سورہ ہے، 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض
जाइल मलाइकती व रुसुलन, जाइल मलाइकती रुसुलन, और इस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो इब्तिदाए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाला है और 2-2 3-3 4-4 पैरों वाले फरिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है। मखलूक में जो चाहे बढ़ाता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी फातिर का क्या मतलब है? पहली बार ईजाद करने वाला, पहली बार बनाने वाला। तो इशारा है अल्लाह की कुदरत की तरफ कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी सांचे के बनाया है, और इसके लिए दोबारा इंसानों को बनाना क्या मुश्किल है। और उसने क्या बनाया है? जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील जैसे फरिश्ते बनाए हैं जिनको अल्लाह ने, किसी के 3 पर है, किसी के 2, किसी के 4, अल्लाहु आलम। और वो अल्लाह जिस मखलूक को जिस तरह चाहे वो बनाता है। और जैसे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं बताया गया है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे जैसा बनाता है। तो फिर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वमा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासी मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे उसे बंद करने वाला कोई नहीं है, जिसको बंद कर दे तो उसके सिवा कोई जारी करने वाला नहीं, और वही गालिब हिकमत वाला है। अब रहमत की कुंजी अल्लाह के पास है, कोई रोकने वाला नहीं है अल्लाह को। इसलिए अपने हर गम में हमें किसको बुलाना चाहिए? अल्लाह को पुकारना चाहिए, किसी और को नहीं पुकारना चाहिए। या अय्युहन्नासु तुज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए लोगों तुम पर जो इनाम अल्लाह ने किए हैं इन्हें याद करो कि अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुंचाए, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम कहाँ उठाए जाते हो। अब वो तमाम नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं तुम्हें, उनको याद करो। उसके बावजूद भी तुम गैर अल्लाह की इबादत करते हो। ये तमाम की तमाम नेमतें तुम्हें सब अल्लाह ने ही दी। और फिर वइन युकज़्ज़िबुका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, अगर ये आपको झुटलाएं तो इसके पहले के तमाम रसूल भी झुटलाए जा चुके हैं। तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाले, और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन जानो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि सब जहन्नुम वासिल हो जाए। अब बताया जा रहा है कि अगर आप सल्लम कोई झुटला रहे हैं तो उससे पहले भी तमाम रसूलों को झुटलाया जा चुका। अल्लाह का वादा सच्चा है और तुम्हें दुनिया यानी कि क़यामत आकर रहेगी, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, और धोखेबाज शैतान भी तुम्हें गफलत में ना डाले कि ये तुम्हारी यही ज़िंदगी है, तुमने आगे कुछ और नहीं करना, आगे कोई और ज़िंदगी नहीं है, जबकि उस बारे में सवाल होगा। और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान को दुश्मन समझो, इसे दुश्मन समझो, क्योंकि ये जहन्नुम की तरफ बुलाता है तुम्हें। अफ़मन ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही फ़रआहु हसना, क्या बस वो शख्स जिसके लिए उसको बुरे अमाल मुज़य्यन कर दिए गए बस वो उन्हें अच्छा समझता है। यकीन जानो अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है। बस आपको उन पर गम खाकर अपनी जान हलाकत में ना डालनी चाहिए कि जो कुछ भी करें इससे अल्लाह बखूबी वाकिफ़ है। अब उस शख्स की बात की जा रही है जिसको अपने अमाल जो है बेहतरीन लगते हैं। शैतान ने उसके अमाल को खूबसूरत बनाकर पेश किया है। उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत है। ये वो लोग जो फ़िरका परस्ती को दुरुस्त समझते हैं, जो समझते हैं हम मुसलमान हैं बाकी सब काफिर हैं, उनके अमाल को शैतान ने मुज़य्यन करके दिखाया है, बेहतरीन करके दिखा दिया है। उसको लगता है मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है। तो ये गुमराही है, और कितनी बड़ी गुमराही है देखिए कि दुनिया में समझता रहा है मैं अच्छे काम कर रहा हूँ और मौके पर पता चलेगा कि मैं गलत काम कर रहा था। और अल्लाह ही है जिसको चाहता है गुमराह करके उसको सीधा रास्ता दिखाता है। तो आप अपन पर गम ना खाएं। अल्लाह अपने अदल के मुताबिक जो है इसका फैसला करता है कौन गुमराह होगा, कौन राह रास्त पर आएगा। जो शख्स मुसलसल अपने गुनाहों की वजह से, कुछ लोग मुसलसल अपने गुनाहों की वजह से जो है वो गुमराही के रास्ते पे चले जाते हैं अल्लाह की तरफ से, और कुछ ऐसे हैं जो गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं तो फिर अल्लाह उन्हें राह रास्त दिखा देता है। तो फिर आपसे से कहा जा रहा है कि आप इनकी गुमराही पर अफसोस ना करें। ये जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह इनको सब कुछ जानता है जो भी कहते हैं। और फिर आयत नंबर देखिए 10, ममा काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमिया, जो शख्स इज़्ज़त हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ही के लिए सारी की सारी इज़्ज़त है। तमाम तर पाकीज़ा कलिमात उसकी तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है। और जो लोग बुराइयों के दाव घात में लगे रहते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, और ये कि उनका मकर बर्बाद हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इज़्ज़त जो भी इज़्ज़त चाहता है, यानी जो इज़्ज़त चाहता है कि दुनिया और आखिरत में मिले उसको, तो वो क्या करे? अल्लाह की अताअत करे, क्योंकि इज़्ज़त सारी सारी क्या है? अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि दुनिया और आखिरत का मालिक अल्लाह ही है। तो सारी इज़्ज़तें भी उसी के पास है। जिसको इज़्ज़त दे वही मुअज़्ज़ज़ हो जाएगा, जिसको ज़लील करे उसे दुनिया में कोई ताकत जो है इज़्ज़त नहीं दे सकती। और फिर तमाम तर कलिमात, पाकीज़ा कलिमात अल्लाह की तरफ, यानी कि अल्लाह की तस्बीह व तहमीद में, तिलावत में जो भी कलिमात है, पाकीज़ा कलिमात वो ऊपर चढ़ते हैं, उनके दर्जात ऊपर बढ़ चढ़ते हैं। या यहाँ पे या तो उन कलिमात को ऊपर चढ़ना है, दर्जात बुलंद करना, या फरिश्तों को उन कलिमात को ऊपर लेके जाना है। कि अब हम जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
یہ سارے کلمات ہیں فرشتے لکھ کر آسمانوں تک لے کے جائیں گے. تو وہ ساری چیزیں جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب بھی ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ سارے پاکیزہ کلمات جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ کون ہیں جو برائیوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. اور جو بھی ریاکاری کرتے ہیں، دنیا میں وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سخت ترین عذاب ہے. اور جو مکر وہ کرتے ہیں دنیا میں، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. لوگوں، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے. عورتوں کا حاملہ ہونا، بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم میں ہے. اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جاتا ہے اور جس کسی کی عمر گھٹے، سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے. اب بتایا جا رہا ہے اللہ ہی ہے جس نے پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنائے، عورتوں کو بنایا، پھر بچوں کی پیدائش، سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور جس کی عمر زیادہ کر دی جاتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے وہ بھی کتاب میں لکھا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے. اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے. یہاں پہ تقدیر و قضا کے فیصلے کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر اللہ کون ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و مہتاب کو اس نے اسی کام پہ لگا دیا ہے. ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے. یہی ہے اللہ تم سب کو پالنے والا. اسی کی سلطنت ہے جسے تم اس کے سوا پکارتے ہو. وہ تو کھجور کی گٹھی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اگر تم انہیں پکارا تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکیں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے. آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا. اے لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور پھر نئی مخلوق لے آیا ہے. یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں. اللہ کون ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں میں سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے. اور وہی اللہ ہے جو سب کا پالنے والا ہے. اور جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو وہ کھجور کے چھلکے، گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ. کتمیر کہتے ہیں اس کو. جو کھجور کی گٹھلی ہوگی اس پہ بڑا باریک سا وائٹ کلر کا چھلکا ہوتا ہے، کتمیر، اس کے مالک بھی نہیں ہے. وہ چھلکا بالکل بیکار ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے وہ. اور اگر تم انہیں پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اور بالفر سن بھی لے تو پھر وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے وہ تمہارا. اور قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ تمہارے شرک سے صاف انکاری ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہم یہ ہماری بات نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا. اللہ تمہیں جو خبریں دے رہا ہے تمہیں کوئی اور نہیں دے گا. تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ غنی ہے. اللہ چاہے تو تمہارے بدلے میں کوئی اور مخلوق لے آئے، ختم کر دے ہمیں. کیا رہے گا تمہارا نام نشان؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر آیت نمبر 19 میں دیکھیے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا ظلمات ولا نور ولا ذل ولا الحرور. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ دھوپ اور چھاؤں، نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا یعنی کہ ایمان والا اور بغیر ایمان والا برابر نہیں ہے. مومن اور کافر کی بات کی جا رہی ہے. اور نہ ہی زندہ مردے برابر. ان کے دل مردہ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں آ سکتا، آپ انہیں نہیں سنا سکتے. جس طرح قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، اس طرح جن کے دل مردہ ہیں ان کو بھی نہیں سنا سکتے. آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ صرف خوشخبری سنانے والے ہیں. آپ جو ہے ان کو جتنی بھی اپنی جان ہلکان کر لیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور پھر آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 27 الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف قسم کے رنگتوں کے پھل نکالے. پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید و سرخ، ان کی رنگتیں مختلف ہیں، وہ اور بہت سے گہرے سیاہ. اس طرح آدمی اور جانور اور چپائے میں بھی اللہ میں بعض ایسے ہیں جن کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. واقعی اللہ زبردست بخشنے والا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین میں دیکھیے، آسمان سے پانی اترتا ہے. پانی ایک ہی ہے لیکن پھل مختلف رنگتوں کے اگتے ہیں، مختلف ذائقوں کے پھل اگتے ہیں. ایک ہی درخت ہے، اس میں ایک درخت میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں. مختلف درختوں کے مختلف پھل ہیں، کہ کوئی چھوٹا درخت ہے، کوئی بڑا درخت ہے. کسی کا پھل میٹھا ہے، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا کھٹا ہے. کھانے قابل ہے، کھانے قابل نہیں ہے. اس طرح پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گہرا سیاہ ہے، کوئی سرمئی ہے. اور پھر انسانوں میں بھی انسان جانور چوپائے ایک ہی گھر میں دیکھیں، ایک ہی گھر میں 4-5 بہن بھائی ہیں جن کی شکلیں میں مختلف ہے، رنگت میں مختلف ہے. اللہ کی شان ہے. حالانکہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن شکلوں میں مختلف ہے، رنگتوں میں مختلف ہیں، عادتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور یہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. علم والے جب ان کو پتہ چلتا ہے اللہ کی شان کے بارے میں تو پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہی متقی ہیں.
اور اللہ کیا ہے؟ بہت بہت زبردست بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اور پھر ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، ویسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو پوری اجرتیں دی جائیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے. اب وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ صرف تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ بھی سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل بھی کرتے ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، اور ساتھ میں اور کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں پابندی سے، جو اللہ نے دیا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں. وہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا بزنس کر رہے ہیں جو کہ خسارہ والا نہیں ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ ان کو ان کے اعمال کی اجر پورا پورا دے دے گا، بلکہ اس پہ فضل، اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا. اور اللہ بہت بخشنے والا، اللہ قدردان ہے. جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو قدردانی سے دیکھے گا، اور تمہاری ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا یا پھر 700 گنا تک اجر دیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 31، والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پہ بھیجی ہے بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اور پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا. پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں متوسط درجے کیے ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جاتے ہیں. یہ بڑا فضل ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا ہے کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ نے پسند فرمایا، یعنی امت محمد، یعنی کہ ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. یعنی کہ کتاب کو پڑھ کے بھی نہیں پڑھتے، عربک پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے. اور پھر وہ ہیں جو دوسرے وہ ہیں متوسط درجے کے ہیں. متوسط درجے کے مطلب پڑھ بھی لیا، عمل بھی کر لیا، کبھی نہ بھی پڑھا، جو صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. پہلے والے کون ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. دوسرے والے کون ہیں؟ جو صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور تیسرے والے کون ہیں؟ اور تیسری قسم جو ہے، دوسری قسم تھوڑی وہ ہے ملے جلے عمل کرتے ہیں، عمل ملے جلے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں. اور پھر تیسری قسم وہ ہے جو کہ دین کے معاملوں میں سبقت لے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اور آگے سکھاتے بھی ہیں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ. اور باغات میں ہمیشہ رہنے والے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی. اور وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہم پر سے غم دور کیا. اور بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے مقام میں لا اتارا، جہاں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ کوئی خستگی پہنچے گی. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگی؟ جنت میں بہت بڑے انعامات ہوں گے، ریشمی پوشاکیں ہوں گی، سونے چاندی کے کنگن ہوں گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ کے فضل کی تعریف کریں گے. اور آیت نمبر دیکھیے اس کے بعد 40، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ. اور آپ کہہ دیجیے تم اپنے شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. مجھ کو یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا ہے، یا ان میں سے آسمانوں کا، یا ان کا آسمانوں میں کچھ حصہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیر دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دوسروں لوگوں کو اپنی پوجا پر اکساتے ہیں، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، جو کہتے تھے خدائی کے دعوے دار تھے، تو ان کا زمین میں کوئی حصہ نہیں تھا، نہ زمین میں کچھ بنایا تھا، نہ آسمانوں میں کچھ بنایا تھا انہوں نے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب تھی کہ وہ دلیل پر قائم تھے، بلکہ کیا تھے؟ صرف دھوکے کی باتوں سے دوسروں کو کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو فریب دیتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 43، استکبار فی الارض ومکر السیء. اور دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان کی تدبیروں پر ہی پڑتا ہے. سو کیا یہ اس دستور کے منتظر ہیں جو اگلوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو بھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے. آپ کفار مکہ کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو وہ کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. جب بھی کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آتا تھا، کفار کے پاس، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو
بلکہ اور زیادہ اپنے کفر میں سخت ہو جاتے تھے، نفرت میں اضافہ کر لیتے تھے اپنی. تو یہاں پہ کفار مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور بری چالیں چلتے ہیں، اور وہ بری چالوں کا جو بال ہے انہیں پہ پڑتا رہا ہے. تو کیا یہ اس چیز کے منتظر ہے کہ عذاب ان پر آئے جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آیا؟ کیونکہ اللہ نے تو اپنا طریقہ کبھی نہیں بدلنا. جو ایمان نہیں لائے گا ان پر عذاب آئے گا، جو بھی کفر شرک کرے گا، رسولوں کی مخالفت کرے گا، مومنوں کو عذاب دے گا، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ان پہ ہلاکت ہوتی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کوئی چیز کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. سو جب ان کی میعاد آ پہنچے گی اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا.